یہ جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس صوبے میں. کہتے ہیں کہ تنخواہ بھی نہیں دے سکتے. کس نے پھر بیٹھے ہو؟ وفاقی حکومت کو تو بدنام کر رہا ہے لیکن خود حکامی حکومتوں کو نمائندوں کو فنڈ نہیں دے رہا ہے. ہمیں بغیر فنڈ اور بغیر اختیارات کے رکھ کے عوام کے ساتھ ظلم کیا. 19 دسمبر 2022 کو ہم یوم سیاہ منائیں گے. السلام علیکم ناظرین، نیوز فیوز ود حسن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید اور میں ہوں حسن علی. آج بات کریں گے کچھ بلدیاتی انتخابات کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس پر. آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً ہم میڈیا میں رپورٹ کرتے رہے ہیں. جو ہمارے صوبے کے منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں وہ نوحہ کناں نظر آ رہے ہیں صوبائی حکومت کے رویے پر. ساتھ یہ صوبے کے منتخب جو چیئرمینز ہیں، میئرز ہیں وہ موجود ہیں. خاص طور پہ مردان کے حمایت اللہ معیار خان وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میئر ہیں مردان کے. پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اور اپنے اعتراضات جو ہیں، جو شکایتیں ہیں، جو شکوے ہیں وہ سامنے رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اختیارات کا جھگڑا ہوتا ہے ہر جگہ پر ممبران کے درمیان، تو صوبائی حکومت کے پاس اختیار ہے کیونکہ بلدیاتی نظام صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبائی حکومت کا دار اختیار میں ہے. مرکزی حکومتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتے. مرکزی حکومت صرف اسلام آباد میں اور کوئی گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں اس کے الیکشن کرا سکتے. بالکل جو ہمارے یہاں پہ صوبے کا تمام اختیار ہمارے صوبے کے پاس ہے. تو صوبائی حکومت کے جتنے بھی ممبران ہیں، ممبران اسمبلی، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے نمائندگان کے پاس کوئی انتظامی مالی اختیارات ہو اور ترقیاتی کام کرے، تو اسی لیے اختیارات نہیں دینا چاہتے. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں یہ نہیں چاہتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کروا دیے گئے اور الیکشن اسی لیے کروائے گئے بلدیاتی کہ عوام کو رسائی آسان ہو سکے اپنے منتخب نمائندوں کے پاس، جو کہ پہلے شکایت کرتے تھے کہ ان سے ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نہیں ملتے ہیں، انہیں وقت نہیں دیتے ہیں. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کرائے گئے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں اس چیز میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی آئین بھی ضمانت دیتا ہے کہ آرٹیکل 140A میں کہ ہر صوبہ مقامی حکومتوں کا نظام دے گا، انتظامی مالی اور سیاسی اختیارات مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندے کو دیں گے. اس طرح ہمارا آرٹیکل 37 کلاس I بھی کہتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی انتظامی ہے وہ نیچے کی طرف ڈیسنٹرلائز کرنا ہے آپ نے، اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کے ضروریات پوری ہو، لوگوں کی آسانیاں پیدا. ساجی کے اختیارات ان کے ہیں. مالی جو ڈیسنٹرلائزیشن وہ اختیارات بھی صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے. PFC وارڈ بھی وہ پاس کرتے ہیں اور پیسے ریلیز کرتے ہیں، نہیں ریلیز کرتے فنڈ، وہ اختیار بھی ان کے پاس ہے. کیونکہ آپ دیکھ لینا ہمارا 19 دسمبر 2021 کو انتخاب ہوا ہے. وہ مالی سال تھا 2021 کو، وہ مالی سال تھا 21 اور 22. اس میں ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا ہے. 22 اور 23 جاری ہے. بالکل، ابھی 22 اور 23 اس میں بھی ایک پیسہ نہیں دیا گیا ہے. اس طرح جو اختیارات تھے ہمارے انتظامی اختیارات، تو اس میں 2022 میں اتنے ترامیم کیے گئے ہیں کہ ہم سے جو ہمارے انتظامی اختیارات تھے وہ چھین لیے گئے، ہم سے محکمے چھین لیے گئے. صوبائی حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن میں خود جا کے انٹرونشن کر سکتے ہیں. جو بلڈنگ کنٹرول اور ہر سسٹم سوسائٹی کا اختیار ہمارے پاس تھا وہ لے کے چیف منسٹر نے اپنے پاس رکھا. کونسل بنا، کونسل کا خود چیئرمین بنا اور اپنے لیے کوئی DG مقرر کرے گا، وہ اسی طرح وہ اختیارات چلائیں گے. 25,000 نمائندوں کو سنو کہ ہمارے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ the state shall decentralize administration so as to facilitate expeditious disposal of its business to meet the convenience and requirements of the people. یہ سختیاں ان کے اپنے جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان پر بھی لاگو ہیں یعنی وہ ریلیکس ہیں؟ بالکل ان پر بھی ہے، لیکن ان کے تو اپنے نمائندے وہاں پہ ہے، ان کے MP ہیں، ان کے وزراء ہیں، تو بھی سوالی بنے ہیں. ان MPs کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے وزراء ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈ دے دے، یا ان کے جو فنڈ لگتے ہیں ان کے اسے پروویژن کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے ان کے منشی لگے ہوئے ہیں. اور صوبائی اسمبلی کے ممبران یا سینٹ کے ممبران ہیں وہ صرف قانون سازی میں حصہ لے لیتے ہیں. ان کا کوئی ترقیاتی کام سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں 50 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب روپے ان کے ذریعے لگتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، اس میں کمیشن کھاتے ہیں. تو یہ جو سارا جھگڑا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے جائیں گے تو ان کے کمیشن ختم ہو جائیں گے، تو یہ ان کے چوری. ہم ان کو اطلاع بھی دیتے ہیں، خود بھی اطلاع دیں گے. یوم سیاہ ہوگا 19 دسمبر 2022 کو جو پہلے مرحلے کا الیکشن ہوا تھا، اور اسی طرح 31 مارچ جو دوسرے مرحلے کا الیکشن تھا اس پر بھی یوم سیاہ ہوگا.
الیکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا۔ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج پریس کانفرنس میں بھی آپ لوگوں نے اعلان کیا، تھوڑا سے ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک مرتبہ پھر دوہرا دیجیے گا، کیا فیصلہ کیا آپ کی ایکشن کمیٹی نے اور اس پہ کس حد تک عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، کہاں کہاں تک؟ ہمارے ایکشن کمیٹی کا باقاعدہ میٹنگ ہو اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ جو یوم انتخاب تھا 19 دسمبر 2021 اس کو ہم بطور یوم سیاہ منائیں گے۔ ہمارے تمام تحصیلوں میں تحصیل کونسل کے اجلاس ہوں گے، وہاں پہ تقاریر ہوں گی، اس کے بعد احتجاجی مظاہرہ ہوگا کالی جھنڈیوں کے ساتھ، اور وہاں پہ کمشنر ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے مظاہرے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم 5 جنوری 2023 کو عمران خان کی رہائش گاہ مقام زمان پارک لاہور میں دھرنا دیں گے، وہاں پہ اپنے مطالبات کے حق۔ اس طرح کے رولز آف بزنس لائے گئے ہیں کہ 25,000 منتخب نمائندے اس صوبے میں، اگر یہ نمائندے 4 سال اپنے دفاتر میں نہ جائے تو پھر بھی نظام چلتا رہے گا، لیکن اسی آئین کی بھی خلاف ورزیاں بھی کر رہے ہیں، جو بھی قانون بنا رہے ہیں، جو بھی رولز بنا رہے ہیں، وہ آئین کی خلاف ورزی۔ صوبائی حکومت کو یہی مشورہ ہے کہ جس طرح ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں بڑے اچھے ماحول میں ہوئے تھے، ہم خوش تھے کہ وزیر صاحب نے خود ہمیں بلا کے بڑی اپنی کمیٹی بھی تھی ان کے پاس، وزیر خزانہ تھا، وزیر بلدیات تھا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھا، کمشنر پشاور تھا، سیکرٹری بلدیات تھا، اس طرح کے اور حکام تھے، اور بڑی اچھی بات پھر دوبارہ جو ہم ان کمیٹی کے ساتھ ہمارا میٹنگ وہ بھی بڑا اچھا ہوا، سفارشات بھی بنے، لیکن ابھی ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، اس حوالے سے اگر ٹائم دے دے، مذاکرات ہو جائے، مذاکرات کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہو تو سب سے ان کے بھی حق میں، ہمارے لیے بھی حق میں۔ مختصر یہ ہے ناظرین کہ صوبائی حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، بلدیاتی منتخب جو نمائندے ہیں، خاص طور پہ جو تحصیل چیئرمین ہیں، جو میئر ہیں، وہ صرف اتنا چاہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نے جو ان سے ملاقات کر کے وعدے کیے تھے انہی پر ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کر لیں، تو یہ اپنے تمام تر جو مظاہرے ہیں ان کو بھی ڈیلے کر دیں گے، کسی قسم کا احتجاج بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ تمام چیزیں مشروط ہیں صوبائی حکومت کے رویے اور ان کے جواب کے ساتھ۔ جہاں رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔